لا حول ولا قوة إلا بالله السميع العليم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي النبي المؤيد والرسول المسدد والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على سيد المطهر والإمام المظفر والشجاع الغضنفر قاسم طوبى والسقر ابی شبیر و شبر قاتل مرحب و انتر فاتح صفین و خیبر والد الریحانتین والمصلی القبلتین والتعین بالرمحین ردت له الشمس المرتین امام المشرقین سید الکونین ہادی الخافقین مولانا و مولا الثقلین ابی الحسنین الامام بالحق والوسیع المطلق قسیم جنت و نار مصداق قول رسول المختار لأعطین الرایۃ غدا رجلا کرارا غیر فرار غالب کل غالب مطلوب لکل طالب امام المشارق والمغارب حبہ فرض علی کل لازم واجب مولانا علی ابن ابی طالب صلوات. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَآمَنًا وَاتَّخَذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى صلوات محمد وآل محمد. عزیزان محترم و محبان سید مظلوم کربلا و موالیان خاندان رسالت، آپ کے درمیان اس پروگرام میں پہلی بار شرکت کر کے ذکر آل محمد کا شرف حاصل کر رہا ہوں، لیکن قبل اس کے کہ میں اپنے بیان کو مہمیز کروں، میں تمام اپنے بھائیوں سے اور اپنی بہنوں سے یہی گزارش کروں گا کہ زیادہ سے زیادہ اپنی توجہ کا مرکز تعلیم کو بنائیں، اس لیے کہ آج اس شیعت کا دشمن ہر قوم اور ہر قبیلہ ہے، اور جب ہماری اقلیت ہو تو اکثریت پر غالب آنے کے لیے سب سے ضروری علم یعنی ایجوکیشن ہوتا ہے. اگر آپ تعلیم کی طرف متوجہ رہیں گے اور اگر ایک علاقے کا، ایک شہر کا ہمارا ایک بچہ ایک اچھے منصب پر آئے گا تو گویا پورے شہر کے لیے وہ اکیلا کافی ہوگا.
چونکہ آج سب سے پہلے تو ہم مسلم اور نان مسلم کا شکار ہوتے ہیں، اس کے بعد ہم شیعہ اور غیر شیعہ کا شکار ہوتے ہیں۔ آپ کسی بھی بینچ پہ جائیں گے تو آپ کا کام ہونے والا نہیں ہوتا، تو کم سے کم ہم اپنے قریے سے، اپنے شہر سے ایک ایک بچہ ایک اعلیٰ منصب پر لائیں تاکہ اسی کے دباؤ میں ہمارا کام ہوتا رہے۔ تو یہ میں بزرگوں سے بھی کہوں گا کہ وہ اپنے بچوں کو تعلیم کی طرف ضرور توجہ دلائیں، چاہے وہ ایک روٹی کم کھائیں، اس لیے کہ دشمن کو شکست صرف علم سے دیا جا سکتا ہے۔ اور آپ اگر سروے کریں، جگہ جگہ جائیں، پورے معاشرے میں گھومیں اور معائنہ کریں، مشاہدہ کریں، تو جو ذہنی استعداد اور ذہنی قوت ہمارے اہل تشیع کو اللہ نے معصومین کے صدقے میں عطا کی ہے، کسی قوم کو نہیں دیا ہے، بشرطے کہ صرف تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے۔ دوسری چیز، آپ یہاں پر ایک ایسے موقع پر تشریف لائے ہیں کہ جو اس سرزمین گجرات کا ایک اہم پروگرام مانا جاتا ہے، اور واقعاً جو کچھ میں نے دیکھا اور مشاہدہ کیا، اس کانودر کے مومنین لائق تحسین ہیں کہ انہوں نے اس طرح کا ارینجمنٹ کیا، لیکن اس کو مد نظر رکھتے ہوئے، اس اہتمام کو مد نظر رکھتے ہوئے، جس طرح سے ہمارے اندر شوق ہونا چاہیے وہ نہیں دکھائی دے رہا ہے۔ اس لیے کہ اگر آج ہم یہی اجتماع اسی پیمانے پر اگر ہم یو پی میں کریں تو اس میں لاکھوں کی تعداد میں انسان شرکت کرے گا، لیکن اس کے باوجود یہاں ہم آئے ہیں تو کوئی ادھر ہے، کوئی وہاں گھوم رہا ہے۔ دیکھو ہمارا یہ قیمتی وقت کتنا امپورٹنٹ، کتنا اہم ہے کہ ہم اس کو ایک لمحہ ضائع نہ ہونے دیں۔ اس لیے کہ آپ کی لائف صرف اور صرف بہت زیادہ سے زیادہ 100 ایئرس، 100 سال، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ اب اسی 100 سال میں ہم کو دنیا بھی بنانا ہے اور آخرت کو بھی بنانا ہے۔ آپ ماضی میں جائیے، پاسٹ میں جائیے، گزرے ہوئے زمانے میں جائیے، تو آپ دیکھیں گے کہ وہاں لوگوں کی زندگیاں 800 سال، 900 سال، 600 برس ہے۔ آج کا انسان 100 سال کے اندر کیوں چلا جا رہا ہے؟ معاذ اللہ، کیا اللہ عادل نہیں ہے کہ جو اس زمانے کے لوگوں کو زندگی دیتا رہا اور آج ہمارے ساتھ یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ ہم کو زندگی نہیں دے رہا ہے؟ تو عزیزو، یہ صرف زندگی کا دار و مدار آپ کے علم اور آپ کی ترقی، آپ کے ایجوکیشن پر ہے۔ اس زمانے کا انسان ترقی یافتہ نہیں کہا جاتا تھا، اس لیے کہ ترقی یوں نہیں تھی کہ ہزاروں میل کا سفر مہینوں میں طے کرتا تھا۔ آج کا انسان اتنا ڈیولپ کر چکا، اتنا ترقی کر چکا کہ ہزاروں میل کا سفر گھنٹوں میں طے کر رہا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جتنا تیز یہ انسان کام کر رہا ہے، اللہ اس کی زندگی کو گھٹاتا جا رہا ہے۔ تو اب آپ کو بھی اس گھٹتی ہوئی زندگی میں اس 100 سال کے اندر کیا کیا کرنا ہے؟ آخرت کو بھی سنبھالنا ہے اور دنیا کو بھی بچانا ہے۔ توجہ فرمائیے گا۔ تو عزیزان محترم، اگر آپ کسی بھی علاقے میں جائیے یا کسی بھی مذہب میں جائیے تو آپ کو جو چیز فرش عزائے حسین سے ملے گی وہ کہیں نہیں ملے گی، اس لیے کہ یہ فرش عزا واحد اجتماع کا نام ہے کہ جہاں پر آپ کو ہر سبجیکٹ پر گفتگو ملے گی، یعنی کوئی سائنس پہ بھی بولنے والا ملے گا، کوئی لاجک پہ بھی بولنے والا ملے گا، کوئی اسلام پر بھی بولنے والا ملے گا، کوئی عزاداری پر بول رہا ہے تو کوئی عبادات پر بول رہا ہے،
کوئی دنیا پر بول رہا ہے، کوئی آخرت پر بول رہا ہے، یعنی یہ حسینی یونیورسٹی کہی جائے تو کم ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ اور انشاءاللہ اگر آپ بیدار رہے، دیکھیے کوئی ذاکر، کوئی خطیب، کوئی عالم، کوئی مبلغ، کوئی شاعر پڑھتا نہیں ہے، پڑھوایا جاتا ہے۔ اگر آپ ہمارے ساتھ چلیں گے تو ہم بھی کوشش کریں گے آپ کے طیب و طاہر ذہن کے حوالے صلی اللہ محمد و تو عزیزان محترم، یہ ولایت آل محمد کی دولت کہیں ملتی نہیں، صرف اسی فرش سے ملتی ہے، اور یہ فرش اتنی عظیم ہے کہ اس کا شمار بھی کسی عبادت میں نہیں، یا یہ کہ کسی عبادت سے اس کا تقابل نہیں کیا جا سکتا ہے۔ لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، حالانکہ فرش اعظم سے بڑھ کر کوئی عبادت نہیں ہے، اس کے لیے ایک کتابوں میں نہیں ہزاروں کتاب میں۔ لاکھوں رکعت نماز پڑھنے والا انسان ایک طرف ہے، اور سید مظلوم کربلا کہ اس فرش اعظم پر بیٹھ کر ان کے غم میں رونے والے جو آنکھوں سے نکلتا ہے آنسو، ایک قطرہ ایک طرف ہوتا ہے۔ اس کی جزا، اس کا حساب کتاب کوئی کر نہیں سکتا ہے، کسی کے بس میں نہیں ہے۔ اور جب بھی، جہاں بھی، جس جگہ بھی فرش اعظم پہ آئیے تو ادب و احترام سے آئیے، اس لیے کہ ان پروگراموں میں ذکر آل محمد جہاں ہوتا ہے، جس کو ہم آپ اپنی زبان میں مجلس سید الشہداء کہتے ہیں، اس میں معصومین آتے ہیں، اور یہ کسی کو خبر نہیں کہ کس کے پہلو میں وہ آ کے بیٹھ جائیں۔ تو عزیزو، جہاں بھی ہو، چاہے وہ چھوٹی مجلس ہو کہی جانے والی، چاہے بڑی، حالانکہ مجلس حسین نہ کوئی چھوٹی ہوتی ہے اور نہ کوئی بڑی ہوتی ہے، ہر ایک میں ذکر آل محمد ہوتا ہے۔ آپ ثواب کے طور پر سنیے، اور احتیاط سے کہ ہمارے پہلو میں کہیں معصومین میں سے کوئی نہ بیٹھا ہو۔ تو یہ ادب و احترام اور یہ تقدس بھی اس فرش اعظم میں ہونا چاہیے۔ اور پھر میں تکرار کر رہا ہوں آپ حضرات کی طرف کہ آپ لاکھ دولت کما لیں، لاکھ پیسے جمع کر لیں، لیکن پیسے اور دولت سے عزت نہیں مل سکتی۔ اگر عزت مل سکتی ہے تو صرف علم سے، اور جب وہ علم ہو تو صرف آل محمد کے سلسلے میں ہو کہ آپ اس سے فائدہ ائمہ معصومین کے چاہنے والوں کو پہنچائیں، اور اس عزائے حسین کو جتنی ہو سکے، اور ذکر آل محمد یا فرش اعظم یا عزائے حسین میں 1 روپے اگر خرچ کرتا ہے تو اس کی قیمت کا شمار نہیں، اس لیے کہ قرآن مجید خود کہہ رہا ہے کہ ان اللہ یقرض اللہ قرضا حسنا، اللہ کہہ رہا ہے کہ مجھ کو قرض حسنا دو۔ اب یہ قرض حسنا کیا ہے؟ یعنی اللہ کہہ رہا ہے قرض حسنا دے کر مجھ اللہ کو اپنا مقروض بنا لو۔ تو اب میں نے بڑی اس کے سلسلے میں ورق گردانی کی کہ کیا یہ نماز قرض حسنا ہو سکتی ہے؟ تو بھائی نماز تو ہر انسان ہر کلمہ کو پڑھ رہا ہے۔ کیا یہ روزہ قرض حسنا ہو سکتا ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم اللہ کو اپنا مقروض بنا لیں؟ تو بندہ جتنا کلمہ پڑھنے والے ہیں سبھی روزہ رکھتے ہیں، بڑی سی بڑی عبادتیں دیکھ ڈالیے تو کسی عبادت میں ہم کو یہ وزن نہ ملا کہ جو اللہ کو مقروض بنا لے۔ اگر چھٹے امام کی حدیث نہ ہوتی تو اس آیت کو تفسیر نہ ملتی۔ امام فرماتے ہیں، امام کا فرمان ہے، چھٹے امام ہمارے علیہ السلام، ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ امام فرماتے ہیں کہ من انفق درہمن
فی عزائے ابا عبداللہ الحسین انما اقرض اللہ، کہ جس نے 1 روپیہ عزاداری امام مظلوم میں خرچ کیا اس نے اس اللہ کو اپنا قرضدار بنا لیا۔ تو اب عزیزو اس سے بڑا مرتبہ اور کیا مل سکتا ہے؟ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ تو عزیزان محترم، میں زیادہ تمہید میں آپ حضرات کو الجھانا بھی نہیں چاہتا ہوں۔ میں نے قرآن مجید کے سورہ نحل 19واں سورہ اور اس کی 77ویں آیت 77 کو اپنا سرنامہ کلام بنایا ہے، لیکن سب سے پہلے آپ کو اس قرآن کا وزن تو معلوم ہو کہ قرآن کا وزن کیا ہے۔ اور فصیل بھائی یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ جتنا قرآن وزنی ہے اتنا ہی زیادہ قرآن نازک مزاج ہے۔ قرآن وزنی کتنا ہے یہ مجھ سے نہیں، خود قرآن کہہ رہا ہے کہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، کہ اللہ کہہ رہا اگر میں اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کر دیتا تو یہ پہاڑ وزن قرآن سے ریزہ ریزہ ہو کر بکھر جاتا۔ تو یہ ہے قرآن کا وزن کہ اس کو پہاڑ بھی نہیں برداشت کر سکتا۔ تو اب یہ قرآن کا وزن ہو گیا، اب قرآن کی نازکی کیا ہے؟ نازکی کے لیے ایک مثال دے دوں، اگزامپل دے دوں تاکہ جوانوں اور بچوں کی سمجھ میں آ جائے کہ اگر ایک انسان گلاب کی پنکھڑی کو مس کرتا ہے تو وہ فوراً مرجھا جاتی ہے۔ تو یہ ہے گلاب کی نزاکت، اور قرآن کی نزاکت یہ ہے کہ قرآن میں اگر کہیں پر زبر ہے تو اس کو کوئی عالم، فقیہ، مجتہد، مبلغ، قاری، حافظ زیر نہیں پڑھ سکتا، اور زیر کی جگہ پر زبر نہیں پڑھ سکتا ہے۔ توجہ فرمائیں، یعنی اتنا نازک ہے کہ بڑا سے بڑا مرجع بھی کیوں نہ آ جائے وہ چاہے کہ ہم زیر کی جگہ پر زبر اور زبر کی جگہ پر زیر پڑھ دیں تو یہ قرآن برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ تو اب یہ قرآن مجید میں دیکھیے تو 6666 آیتوں سے زیادہ ہے، اور 114 سورے ہیں، اور مسلمانوں کے بنائے ہوئے 30 پارے ہیں۔ لیکن قرآن کے اندر جو سب سے زیادہ خفیف، ہلکا کہا جانے والا ہے وہ ہے زیر و زبر۔ اب یہ زیر و زبر کیا ہے؟ یہ 3 نقطے کے مجموعے کا نام ہے۔ توجہ فرما رہے، یعنی آپ 3 نقطہ ملائیں گے تو زبر بن جائے گا، 3 نقطہ ملائیں گے تو زیر بن جائے گا۔ تو معلوم ہوا 3 نقطے کے زیر و زبر کا نام ہے، 3 نقطے جب مجموعے کا نام ہے زیر و زبر۔ تو اب پورے قرآن میں سب سے چھوٹی شے کا نام ہے نقطہ، سب سے چھوٹی شے کا نام ہے نقطہ۔ اور اب اس کے لیے شیعہ مفسر نہیں، اہل تصنع کے سارے مفسرین لکھتے ہیں کہ جو کچھ پورے قرآن میں ہے وہ سورہ حمد میں ہے، جو سورہ حمد میں ہے وہ بسم اللہ میں ہے، اور جو بسم اللہ میں ہے وہ بے کے نقطے میں ہے۔ اور مولا کائنات فرماتے ہیں کہ انا نقطۃ تحت الباء بسم اللہ، کہ میں بے کے نیچے کا نقطہ ہوں۔ توجہ فرمائے گا، یعنی یہ پورا قرآن کہ جو 6666 آیتوں پر مشتمل ہے، 114 سوروں پر مشتمل ہے، اگر یہ پورا قرآن سمٹتا ہے تو نقطہ بن جاتا ہے، اور اگر یہ نقطہ پھیلتا ہے تو پورا قرآن بن جاتا ہے۔ ایسے ہی علی کی ذات ہے کہ اگر علی پھیلتے ہیں تو انبیاء بن جاتے ہیں، اور انبیاء سمٹتے ہیں تو علی بن جاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ دیکھیے ایسی صلوات پڑھیں گے تو نہ ہمارے اندر گرمی پیدا ہوگی اور نہ آپ کے اندر گرمی پیدا ہوگی۔ تو یہ علی کی ذات ہے کہ علی اس ذات کا نام ہے کہ علی جب پھیل جاتے ہیں تو کہیں آدم نظر آتے ہیں، کہیں نوح نظر آتے ہیں،
کہیں ابراہیم، کہیں موسیٰ، عیسیٰ، یحییٰ، زکریا، یعنی 1,23,999 نبیوں کے مجموعے کا نام ہے علی. توجہ فرمائیں. تو یہ ہے قرآن کی نزاکت. اب ہم نے قرآن مجید کے 19ویں سورہ نحل کی 77ویں آیت کی تلاوت کی کہ جس میں پروردگار عظمت رسالت کو بیان کر رہا ہے. لیکن قرآن مجید میں یا عربی لینگویج میں، عربی ڈکشنری میں جہاں پر گفتگو کا آغاز، کلام کا آغاز، بات کی ابتدا حرف ایس کے ذریعے کی جاتی ہے، وہاں پر گزرے ہوئے زمانے کو یاد دلانا مقصود ہوتا ہے. پاسٹ میں کیا ہو چکا اس کو یاد دلانا ہوتا ہے. تو ویسے اللہ یہاں اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے کہ اے میرے رسول، اے میرے حبیب، اے میرے مرسل، اے میرے طیب و طاہر، اے میرے مزمل، اے میرے مدثر، اے میرے طہا، اے سید الانبیاء، اے خاتم النبیین. اس وقت کو یاد کرو، اس زمانے کو یاد کرو، اس پیریڈ کو یاد کرو کہ جب میں نے اپنے بیت، اپنے گھر کو ثواب کی جگہ اور امن کی جگہ لوگوں کے لیے قرار دیا اور مقام ابراہیم کو مصلی بنا دو. توجہ فرما رہے. یعنی اس زمانے کی بات کر رہا ہے اللہ. گزرے ہوئے زمانے کی بات کس سے کہہ رہا ہے؟ اپنے رسول سے کہہ رہا ہے کہ اس دور کی بات کو یاد کرو کہ جب میں اپنے گھر کو ثواب کی جگہ اور امن کی جگہ بنا رہا تھا. اسی طریقے سے اللہ ایک موقع پر اور کہہ رہا ہے سورہ بقرہ، قرآن کا دوسرا سورہ، 30ویں آیت میں کہ اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ. کہ اے میرے رسول، اے میرے جانے کائنات، اے مرسل اعظم، اس وقت کو یاد کرو کہ جب میں نے ملائکہ سے کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں. توجہ کرنے کی بات ہے یہاں پر کہ اللہ کس سے کہہ رہا ہے؟ اپنے رسول سے کہہ رہا ہے، اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے، اپنے پیغمبر سے کہہ رہا ہے، اپنے مرسل سے کہہ رہا ہے کہ اس وقت کو یاد کرو، اس زمانے کو یاد کرو، اس پیریڈ کو یاد کرو کہ جب میں نے ملائکہ سے کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں. تو بھائی اگر اس مجلس کے اندر کوئی موجود نہ ہو اور اس سے آپ مطالبہ کریں کہ صاحب مولانا نے کیا پڑھا، تو بھائی وہ کیا بتائے گا؟ اس لیے کہ جب یہاں پر ہے ہی نہیں تو وہی بتا سکتا ہے جو یہاں پر موجود ہو. اور اللہ رسول سے کیا کہہ رہا ہے کہ میرے رسول اس وقت کو یاد کرو کہ جب میں نے ملائکہ سے کہا، فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں. اس وقت کو یاد کرو کہ جب میں اپنے گھر کو ثواب کی جگہ اور امن کی جگہ قرار دے رہا تھا. تو اگر ہمارا رسول اس وقت بحیثیت نبی موجود نہ ہوتا تو اللہ کا مطالبہ عبث ہو جاتا. تو معلوم ہوا کہ جب آدم کے سر پر تاج خلافت رکھ رہا تھا اللہ، اس وقت یہ رسول بحیثیت نبی موجود تھا. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. توجہ فرمائیے گا عزیزان محترم. پھر اس کے بعد اللہ اسی طریقے سے سورہ آل عمران اس میں ارشاد فرما رہا ہے کہ اس قالت امرات عمران رب انی نظرت لکا ما فی بطنی محررن فتقبل منی انکا انت السمیع العلیم. کہ اے میرے رسول، اے میرے مرسل، اے میرے طہا، اس وقت کو یاد کرو کہ جب عمران کی بیوی مریم کی ماں جناب حنا نے میری بارگاہ میں نظر کی. توجہ فرمائے گا، میری بارگاہ میں نظر کی. تو میں کہوں گا اے میرے پروردگار، یہ مریم کے ماں کا واقعہ تو اس قرآن میں کیوں رکھ رہا ہے؟ یہ باتیں تو 600 سال پرانی ہے. یہ قرآن ہمارے رسول پر نازل ہوا، ہم لوگوں سے اس کا واسطہ ہے. اور اگر قرآن میں رکھنا تھا
تو لفظ نظر کو کیوں رکھا؟ تو آواز قدرت آئی کہ اے میرے بندے، میں نے اس لفظ نظر کو اس لیے رکھا ہے تاکہ تم پر تہمت نہ لگے، تم پر بلیم نہ لگے۔ اگر نظر و نیاز کا مسئلہ اٹھے تو تم یہ کہہ سکو کہ یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے، یہ تو 600 سال پرانا ہے۔ بھائی غور کرنے کی چیز ہے نا۔ تو کیا کہہ رہا ہے اللہ کہ رب انی نظر تو لکا، جناب مریم کی ماں جناب حنا نے کہا پروردگار تیری بارگاہ میں نظر کر رہی ہوں۔ توجہ فرمائے گا، اس کے بعد کیا کہتی ہے؟ معافی بطنی محررن فتقبل منی انکا انت السمیع العلیم، کہ میرے پروردگار جو کچھ میرے شکم میں ہے، توجہ فرمائیے یہاں پر دیکھیں عربی زبان میں بس 4-6-10 منٹ، جب عربی زبان میں ماں کا استعمال ماء موصولہ کہا جاتا ہے، جب یہ استعمال ہوتا ہے تو یہ اس جگہ پر بیان کیا جاتا ہے کہ جہاں پر یقین نہ ہو، شک و شبہ کی گنجائش ہو، تو وہاں پر ماں کا استعمال ہوتا ہے۔ تو یہاں مریم کی ماں عمران کی زوجہ جناب حنا کیا فرما رہی ہیں کہ ما فی بطنی محررن، پروردگار جو کچھ میرے شکم میں ہے، یعنی مریم کی ماں ہیں، ایک معصومہ کی ماں ہیں، بنی اسرائیل کی آبرو ہیں، مگر ان کو علم نہیں، ان کو خبر نہیں، ان کو نالج نہیں، ان کو اطلاع نہیں کہ میرے شکم میں کیا ہے۔ توجہ فرمائے گا، تو یہ تو مریم کی ماں ہے، کسی بھی عورت کو یہ علم نہیں ہوتا کہ شکم میں کیا ہے۔ تو چلیے عام عورت کو چھوڑتے ہیں، یہ تو ایک معصومہ کی ماں ہے، بنی اسرائیل کی عزت و آبرو ہے۔ توجہ فرمائے گا، مگر ان کا یہ کہنا کہ جو کچھ میرے شکم میں ہے اس کو میں تیرے گھر کے لیے وقف کر دوں گی، تو اس کا مطلب ان کو معلوم نہیں ہے، ان کو نالج نہیں ہے کہ ہمارے شکم میں کیا ہے۔ لیکن ذرا علی کی ماں کی عظمت کو دیکھو، بھائی غور کریں، علی کی ماں کی عظمت کو دیکھو کہ خانہ کعبہ کے غلاف کو پکڑ کر کہتی ہیں کہ اللہم بحق المولود الذی فی بطنی، پروردگار تجھے اس بیٹے کے حق کا واسطہ جو میرے شکم میں ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ دیکھیے جس طرح سے آپ نے مولا کا نام لیا، اس سے میں خوش نہیں ہوں۔ اس لیے ایسا نعرہ لگائیے آپ، تو میں اس دوپہر کی مجلس میں آپ سے کہا اسی نعرہ جو کانودر سے نجف اشرف تک پہنچے گا، دونوں ہاتھ اٹھا کر ایک ہی نعرہ، سبھی مل کر، مومنین کرام سے درخواست ہے میری، سبھی مل کر نعرہ حیدری۔ یہ کیسا بی بی کا نعرہ، ہر جگہ بی بی جو آتی ہیں، بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، مولانا نے کہا کہاں بیٹھتے ہی معلوم نہیں، یہ کیسا نعرہ لگائیے، ایک سلوات پڑھیے، سب مل کر بولنا ہے۔ برائے خوشنود یہ بنت رسول الثقلین، خاتون جنت، معصومہ کونین، سید عالمیان، صدیقہ و طاہرہ، ام ابیہا، ام الائمہ، بطول عذرا، شریک کار رسالت، جزو رسالت، ختم المرسلین کی واحد دختر، مباہلہ کی واحد خاتون گواہ، وارث باغ فدق، تفسیر سورہ کوثر، مفہوم طہارت، حلال مشکلات کی ہمسر، فخر مریمہ، حوا و حاجرہ، مادر حسن مصطفیٰ، حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ کی واحد دختر، صابرہ، عابدہ، شاکرہ،
तखिया ज़किया इंसिया तैयबा मुताहिरा साजिदा आदिला मज़लूमा मुअज़्ज़मा मख़दूमा मुहाफ़िज़ा इमामत जाने कुरान रूह ख़ुरान 11 इमामों की माँ हमशियों की तकदीर हमशियों की तकदीर दुआ का मुंतखब वास्ता हजरत फातिमा ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहा सब मिलकर एक आवाज़ है बोलो नारे सलवात। थोड़ा हजरात बीच में खला जो हजरात हैं उनसे गुजारिश है कि वो आगे आ जाएं, इसलिए कि बाद में आने वालों को तकलीफ़ हो रही है। तो अज़ीज़ान मोहतरम, मादर मरियम जनाब हन्ना को ये नॉलेज नहीं, इत्तला नहीं, मालूमात नहीं कि मेरे शिकम में क्या है और अली की माँ क्या कह रही हैं, और वो भी खाने काबा के खिलाफ को पकड़कर कि अल्लाहुम्मा बिहक़्क़िल मौलूद अल्लज़ी फ़ी बतनी, परवरदिगार तुझे उस बेटे के हक का वास्ता कि जो मेरे शिकम में है। तब गौर करने की चीज है कि एक मासूमा की माँ, एक तैयबा की माँ, एक ताहिरा की माँ, एक साजिदा की माँ, एक राकिया की माँ, एक खाशिया की माँ, एक मुसद्दिया की माँ, तवज्जो फरमाएगा, एक शहीदा की माँ, एक मजलूमा की माँ, एक बनी इसराइल की आबरू की माँ का नाम को जिसको इत्तला नहीं, उसको खबर नहीं कि मेरे शिकम में क्या है। और अली की माँ कह रही है परवरदिगार तुझे उस बेटे के हक का वास्ता जो मेरे शिकम में है। तो ऐ मुसलमानों, जब अली की माँ के बराबर मरियम की माँ न हो सकी तो ये मक्के के चरवाहे अली के बाबा के मुकाबले क्या। मोहम्मद वाले मोहम्मद। तब अज़ीज़ान मोहतरम, जब मादर मरियम ने मन्नत मान ली, नद्र पूरी हुई, आगोश में आई बच्ची, वज़ा तो हाँ उनसा हो गई बेटी। कहा परवरदिगार अब मैं क्या करूं, इसलिए को हो गई बेटी तो हैरानी की क्या बात, परेशानी की क्या बात। भाई कोई नद्र जो आपने मानी थी, कोई मुतलक तो मानी नहीं थी कि बेटा होगा तभी वक्फ करूंगी, बेटी होगी तो नहीं करूंगी। आपकी मुतलक नद्र कि जो कुछ मेरे शिकम से होगा उसे तेरे घर के लिए हवाले कर दूंगी। तो अब हैरानी की क्या बात है, लेकिन मुंह लटका के कहती है परवरदिगार ये तो हो गई बेटी, अब मैं क्या करूं। आवाज़ कुदरत आई, लैसा ज़करो कल उनसा, बेटा बेटी जैसा नहीं, तवज्जो फरमाएगा, बेटा बेटी जैसा नहीं। अब हमारा कल्चर क्या है, हमारी तहजीब क्या है, हमारा माहौल क्या है, हमारा घराना क्या है कि हम बेटों को फजीलत देते हैं कि बेटे जैसा बेटी नहीं। तवज्जो फरमाए, यानी हमारी तहजीब में, हमारे कल्चर में, हमारे माहौल में यही है कि हम बेटे को फजीलत देते हैं और कहते हैं कि बेटा जैसा बेटी नहीं। और अल्लाह क्या कह रहा है कि बेटी जैसा बेटा नहीं। तवज्जो फरमाइएगा। तो मैं कहूंगा परवरदिगार हमारा तो अदब यह कहता है कि बेटे से बढ़कर बेटी नहीं, और तू कह रहा है कि बेटी जैसा बेटा नहीं। इसकी वजह क्या है। तो आवाज़ कुदरत आई, हमने बेटी को फजीलत इसलिए दी कि हम नस्ल नबूवत और इमामत बेटे से नहीं चलाएंगे, बेटी से चलाएंगे। एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद।
आगोश में बेटी आई, तो जब आगोश में बेटी आई तो एक बार लेके बढ़ी बैतुल मक़दस की तरफ। लेकिन बढ़ने से पहले जनाबे हन्ना ने अपनी बेटी का नाम रखा कि इसका नाम है मरियम। मरियम के माने हैं खिदमत करने वाली। तो भाई ये है मरियम की मां जनाबे हन्ना, कि जो अपनी बेटी का नाम खुद रख रही हैं। खुद रखना इस बात की दलील है कि जनाबे हन्ना का राबता अल्लाह से ज्यादा मुनासिब न था, लेकिन अबू तालिब का रिश्ता और ताल्लुक अल्लाह से इतना ज्यादा था कि जब आगोश में बेटा आया तो कहा मैं नहीं रखूंगा, परवरदिगार तू रख। तवज्जो फरमाए, परवरदिगार तू रख। तो अली का नाम अल्लाह ने रखा। तवज्जो फरमाएगा। तो अब लेके जब बैतुल मक़दस की तरफ मरियम को बढ़ी तो एक बार यहूदियों के 360 आलिमों ने मरियम की मां का रास्ता रोका और रोक कर कहा कि तुम किसको लेके आ रही हो? ये लड़की है, ये बड़ी होके औरत बनेगी। जब औरत बनेगी तो कोई औरत पूरे महीने तैयबो ताहिर नहीं होती, लिहाजा अल्लाह के घर की खिदमत वो करे कि जो 24 आवर्स 24 घंटा तैयबो ताहिर रहे। तवज्जो फरमाएगा। तुम लेके आ रही हो लड़की को, इसको वापस लेके जाओ। लेकिन जब वापस होने लगी तो मरियम की मनेगा, परवरदिगार मैंने तो नजर मानी थी, मैं लेके आई थी, अब मैं क्या करूं? तो आवाज़ कुदरत आती है, ऐ मादर मरियम घबराती क्यों हो, डरती क्यों हो, दहशत ज़दा क्यों होती हो? क्या इनके इजमा से घबरा रही हो? तवज्जो फरमाए, क्या इनके इजमा से घबरा रही हो? तो वो अल्लाह कि जो मरियम जैसी मासूमा के लिए यहूदियों के उलमा का इजमा कबूल नहीं करता, क्या वो अली के लिए सकीफा वालों का इजमा कबूल करेगा? तो कहा आगे बढ़ो। अब आगे जब बढ़ी तो तारीख कहती है कि एक बार हवा के झोंके ने मरियम के चेहरे से नकाब को उल्टा। इधर नकाब का उलटना था कि 360 यहूदी उलमा कि जो रास्ता रोके हुए खड़े थे, उन्होंने वह चश्मे ज़दन के लिए इस बच्ची को देखा और जैसे देखा हर एक आगे बढ़ा। कहा हे तापाक व पाकीज़ा बीबी, हे तैयब व ताहिर खातून, मेरी खता माफ कर दीजिए, इस बच्ची को हमें दे दीजिए, इसकी तरबियत हम करेंगे, इसकी परवरिश हम करेंगे, इसकी रुबूबियत हम करेंगे। मैं कहूंगा है यहूदी उलमा, अब क्या हो गया? अभी तो तुम रोक रहे थे, अभी तो मना कर रहे थे, अभी तो एहतजाज कर रहे थे, अभी तो कह रहे थे लड़की है, ये औरत बनेगी, निजात में आएगी, ये अल्लाह के घर की खिदमत नहीं कर सकती। अब क्या हो गया जो हर एक कह रहा है कि लो हमें दो, इसकी तरबियत हम करेंगे, इसकी किफालत हम करेंगे, इसकी रुबूबियत हम करेंगे। तो उलमा ने लिखा कि उन 360 यहूदी उलमा ने जब चश्मे ज़दन के लिए मरियम की पेशानी को देखा तो मरियम की पेशानी में उनको ईसा का नूर नजर आ गया। भाई गौर कर रहे, ईसा का नूर नजर आ गया। तो मैं कहूंगा मुसलमानों, तुमसे बेहतर तो ये यहूदी उलमा हैं कि इनको मरियम की पेशानी में ईसा का नूर नजर आ गया। 1400 बरस गुजर गए, तुमको मोहम्मद में नूर न मिला। एक सलात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब अजीज़ाने मोहतरम, मदर मरियम ने कहा परवरदिगार अब क्या करूं? तो कहा घबराओ नहीं, इनसे कहो कि अपना अपना कलम पानी में डालें, दरिया में। जिसका कलम दरिया में डूब जाएगा
وہ اس بچی کی کفالت نہیں کرے گا. اور وہ بھی قلم جو آج ہم یوز کر رہے ہیں, استعمال کر رہے ہیں, لکڑی اور پلاسٹک کا, وہ لکڑی اور پلاسٹک کا نہ تھا, لوہے کا قلم, کہ جس سے نسخہ الہی لکھتے تھے, انجیل لکھتے تھے. وہ لوہے کا قلم ان کے ہاتھ میں, اور اللہ کہہ رہا ہے کہ اپنا قلم کو ڈالیں پانی میں. جس کا قلم تہنشی ہو جائے گا وہ اس بچی کی کفالت نہیں کرے گا. جس کا قلم پانی کے سطح پر تیرے گا وہ اس بچی کی کفالت کرے گا. تو بھائی اگر لوہے کا قلم ہے اور پانی میں ڈالا جائے تو اگر ڈوب رہا ہے تو گویا اپنے نیچر پر قائم ہے. توجہ فرمائیں بھائی, ڈوب رہا ہے تو گویا بغاوت نہیں کر رہا ہے, اپنے نیچر پر قائم ہے, اپنی فطرت پر قائم ہے. لیکن اگر یہی لوہے کا قلم ہو اور سطح آپ پر تیرنے لگے تو یہ نیچر سے بغاوت نہیں کر رہا ہے بلکہ فطرت پر غالب آ گیا. اور جو چیز فطرت پر غالب آ جائے اس کا نام ہے معجزہ. توجہ فرمائے گا, اس کا نام ہے معجزہ. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم اس بی بی کو غیر معجز نما سے نہیں پلوائیں گے. تو ہم مسلمانوں ہمیں اتنا بتا دو کہ آیا مریم بڑی معصومہ ہے یا محمد؟ بھائی میں آپ کو کہاں لے کے چل رہا ہوں کہ مریم بڑی معصومہ ہے یا محمد؟ کار محمد کا کیا کہنا, وہ تو عصمت مطلقہ ہیں, وہ تو خاتم النبیین ہیں, وہ تو سید الانبیاء ہیں. توجہ فرمائے گا. تو تمہاری سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ اللہ کہ جو چھوٹی معصومہ کو ایک معجز نما سے پلواتا ہے تو کیا محمد کو کسی کافر سے پلوا دے گا؟ غور کرنے کی چیز ہے. تو اب اللہ کہتا ہے کہ جس کا قلم دریا میں ڈوبے گا وہ اس بچی کی کفالت نہیں کرے گا. جس کا قلم سطح آب پر تیرے گا وہ اس بچی کی کفالت کرے گا. تو اب 360 یہودی علماء کے قلم دریا میں ڈوبے, صرف ایک قلم سطح آب پر آیا. وہ قلم تھا جناب زکریا کا. توجہ فرم, وہ قلم جناب زکریا کا تھا. اب خود قرآن کہہ رہا وَكَفَّلَهَا زکریا, جناب زکریا نے مریم کی پرورش کی. اب جب پرورش کی ذمہ داری, پرورش کی گارنٹی, تربیت کی ذمہ داری زکریا ہی نہیں, اگر ہم میں سے کوئی انسان کسی بچے کا لیتا ہے تو پھر ہر چیز کی ضرورت پوری کرنا اس کے گارجین پر, اس کے مربی پر. پانی کی ضرورت ہو آپ دیں, کھانے کی ضرورت ہو آپ پہنچائیں, تعلیم کا مسئلہ ہو آپ دیں. تو ہر ضرورت کون پوری کرے گا؟ گارجین, مطلع, جو مربی. تو اب جناب مریم کا مربی کون؟ جناب زکریا. تو اب ساری ذمہ داری مریم کی کس پر ہے؟ جناب زکریا کی. کھانا یہ لائیں, پانی یہ لائیں, ضرورت کی چیز یہ پہنچائیں. لیکن اب قرآن عجیب و غریب بات کرتا ہے کہ قرآن سے پڑھ رہا ہوں, دیکھیں میں کوئی حدیث نہیں پڑھ رہا ہوں, اب قرآن یہاں پر عجیب و غریب بات کر رہا ہے. بھائی ذمہ داری ہے زکریا پر کہ مریم کی ہر ضرورت کی چیز پہنچائیں. لیکن اب قرآن کہہ رہا ہے وَكُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ, کہ جب بھی, جس ٹائم بھی, صبح میں, شام میں, عصر کے بعد, تہجد کے بعد, جب بھی جناب زکریا بیت المقدس میں جناب مریم کے پاس پہنچے تو وجدہ اندہا رزقن, تو جناب زکریا نے مریم کے پاس تر و تازہ رزق پایا. توجہ کیجئے گا, تر و تازہ رزق پایا. جب تر و تازہ رزق کو دیکھا تو جناب زکریا کہتے ہیں قالا یا مریم ان لک ھذا, اے بیٹا مریم یہ کہاں سے آیا؟ قالت, اب مریم کہتی ہیں ان اللہ, قالت من عند اللہ, یہ اللہ کے ہاں سے آیا. ان اللہ
یرزقو من یشاء بغیر حساب، اللہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے دے دیتا ہے۔ تو بھائی میں سوال کر رہا ہوں کہ جناب زکریا نے یہ تعجب میں آ کر، یہ حیرت میں آ کر جناب مریم سے کیوں پوچھا؟ بھائی کوئی چھوٹے موٹے منصب پر نہ تھے، کون؟ جناب زکریا معصوم بھی ہیں، نبی بھی ہیں، صاحب علم لدنی ہیں، تمام مناصب ان کے پاس ہیں، تو ایک نبی کو یہ پوچھنے کی ضرورت کیا ہے کہ اے مریم یہ کہاں سے آیا؟ کیا وہ اللہ کی قدرت کے قائل نہ تھے؟ لیکن مریم کے بارے میں زکریا کا پوچھنا کسی راز کو عیاں کر رہا ہے۔ تو اب جناب زکریا پوچھ رہے ہیں مریم سے بیٹا کہاں سے آیا؟ مریم بے نیاز ہو کر کہہ رہی ہیں اللہ کے ہاں سے آیا، اور اللہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب و کتاب کے دیتا ہے۔ تو ایک بار زکریا نے کہا پروردگار تو نے مجھ کو مربی بنایا، تو نے مجھ کو گارجین بنایا، ہر چیز کی ذمہ داری میری تھی، کھانا میں دیتا، پانی میں دیتا، پروردگار کیا تجھ کو مجھ پر بھروسہ نہیں؟ توجہ کیجئے میں کہاں لا رہا ہوں، پروردگار کیا تجھ کو مجھ پر بھروسہ نہیں؟ تو پروردگار نے کہا، آواز قدرت آئی، اے زکریا تم پر بھروسہ ہے، تم پر کانفیڈنس ہے، تم پر یقین ہے کہ تم پاک و پاکیزہ کھانے کا انتظام کرو، اور اس کھانے میں تمہارے گھر والے یا تمہارے رشتہ دار کچھ ملا دے تو اس کی ذمہ داری کون لے گا؟ غور کیجئے گا، اس کی ذمہ داری کون لے گا؟ لہذا یہ قصہ میں ختم کر دے رہا ہوں کہ اب تمہارے یہاں کا کھانا نہیں بلکہ میں جنت سے بھیجوں گا۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ۔ یعنی اگر کسی معصوم یا کسی معصومہ کے کھانے میں شک و شبہ کا شائبہ ہو جائے تو اللہ دنیا کا کھانا روک کر جنت سے کھانا بھیجتا ہے۔ غور کی جگہ میں کہاں لے کے آ رہا ہوں؟ بھائی مریم کی ذمہ داری جناب زکریا نے لی کہ پروردگار کھانا میں کھلاؤں گا، پانی میں پلاؤں دوں گا۔ تو جب زکریا نے دیکھا تو حیرت سے کہا پروردگار کیا مجھ پر بھروسہ نہیں، مجھ پر کانفیڈنس نہیں، مجھ پر یقین نہیں؟ تو اللہ نے کہا تم انتظام کرو، کوئی ملا دے، ملاوٹ ہو جائے اور اس تک آ جائے تو ذمہ دار کون بنے گا؟ لہذا میں قصہ ختم کر رہا ہوں۔ تو معلوم ہوا کہ نگاہ قدرت میں اگر کسی چیز کے شک و شبہ کا شائبہ ہو جائے تو اللہ دنیا کا کھانا روک کر جنت سے بھیجتا ہے۔ اب مسلمانوں بتاؤ کہ اللہ نے محمد سے کیوں نہیں کہا کہ میرے پیارے محمد ابو طالب کے گھر کا کھانا بند کرو؟ غور کریں، ابو 53 برس تک جناب ابو طالب کے دسترخوان پر کھانے والی ذات کا نام ہے محمد۔ تو اللہ کو چاہیے تھا کہ منع کرتا، روکتا کہ میرے پیارے محمد، اے میرے رسول، اے میرے طیب و طاہر، اے میرے خاتم النبیین، اپنے چچا کے ہاں کا کھانا بند کرو، میں جنت سے کھانا بھیجتا ہوں۔ تو اللہ کا کھانا نہ بھیجنا اس بات کی دلیل ہے کہ جو مرتبہ جنت کے کھانے کا ہے وہی مرتبہ ابو طالب کے کھانے کا ہے۔ غور کیجئے، توجہ فرمائے گا۔ توجہ پر، اگر شمع برابر جنت کے کھانے سے کم ہوتا جناب ابو طالب کے گھر کا کھانا تو اللہ ابو طالب کے گھر کے کھانے کو روکتا اور کہتا میں جنت سے بھیج رہا ہوں۔ نہ بھیجنا اس بات کی دلیل کہ جو مرتبہ جنت کے کھانے کا وہی مرتبہ ابو طالب کے گھر کے کھانے کا۔ اللہ نے کہا اے میرے بندے، تجھ کو کمپیئر کا سلیقہ نہیں، تجھے تقابل کی تمیز نہیں؟ ارے ابو طالب کے
کے گھر کا کھانا میرے جنت کے کھانے سے بہتر ہے. توجہ فرمائے گا, ابو طالب کے گھر کا کھانا جنت کے کھانے سے بہتر ہے. پروردگار دلیل کیا ہے؟ کہا دلیل یہ ہے کہ جنت سے کھانا ان کے گھر نہیں آتا, ان کے گھر کا کھانا جنت میں جاتا ہے. ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد. تو جناب زکریا پوچھتے ہیں مریم کہاں سے آیا؟ تو جناب مریم بے نیاز ہو کر کہتی ہیں کہ اللہ کے ہاں سے آیا, اور واللہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب و کتاب کے دے دیتا ہے. تو آخر جناب زکریا نے یہ حیرت میں آ کر پوچھا کیوں کہ کہاں سے آیا اور کیوں آیا. چونکہ جناب زکریا کی عمر اتنی زیادہ ہو چکی تھی کہ اولاد کی صلاحیت نہ تھی, لیکن جو مریم کے پاس پھل دیکھا تو وہ بغیر موسم کے تھا. تو جب بغیر موسم کے پھل کو دیکھا تو کہا کہ وہ اللہ کہ جو بغیر موسم کے پھل دے سکتا ہے وہ ہم کو اس عمر میں بیٹا بھی دے سکتا ہے. اب جیسے تصور ویسے ہونا لے کا دعا زکریا ربہ, فوراً جناب زکریا نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیا اور اٹھا کر کہا رب ہب لی من لدنکا ذریۃ طیبہ انکا سمیع الدعا, کہ پروردگار مجھ کو بھی ایک بیٹا دے دے, اور وہ بھی بیٹا طیب و طاہر پاک و پاکیزہ صالح بیٹا چاہتا ہوں. توجہ فرمائے گا, کون مانگ رہا ہے؟ جناب زکریا مانگ رہے ہیں. کس سے مانگ رہے ہیں؟ اللہ سے مانگ رہے ہیں. کس کیفیت میں مانگ رہے ہیں؟ جب زکریا نے بے موسم کے پھل کو جناب مریم کے پاس دیکھا تو بے نیازی کے عالم میں اور بے خودی کے عالم میں ہاتھ کو اٹھا کر کہا پروردگار اب مجھے بھی ایک بیٹا دے, اور بیٹا بھی طیب و طاہر ہو, پاک و پاکیزہ ہو. جیسے زکریا نے کہا ویسے اللہ نے ان کی دعا قبول کی, اور دعا جب قبول کی تو فوراً فرشتوں کو بھیجا. فرشتوں نے کہا فنادتہ الملائکۃ, پس ملائکہ نے ندا دی. ندا کے معنی ہے زور سے پکارنا, آہستہ سے نہیں, کانا پھوسی نہیں, زور سے پکارنا. جیسے نادے علیین, دیکھیں اب نادے علی کہاں سے آئی؟ جب 39 دن تک خیبر فتح نہ ہوا اور رسول کی جبی پر پسینہ آیا تو اللہ نے کہا کہ اے میرے حبیب کیوں نہیں کہتے نادے علی مظہر العجائب. تو ندا کے معنی ہے پکارنا, زور سے پکارنا. اور فرشتے کیا کہہ رہے ہیں؟ فنادتہ الملائکۃ, فرشتوں نے پکار پکار کر کہا, چیخ چیخ کر کہا. کب کہا؟ وَهُوَ قائم یصلی فی المحراب, کہ جب جناب زکریا محراب میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے. غور کریں, یعنی حالت نماز میں جناب زکریا کے فرشتے چیخ چیخ کر کہہ رہے ہیں, وہ بھی ایک دو نہیں, جھنڈ کا جھنڈ, گروہ کا گروہ آ رہا ہے. کیا کہہ رہا ہے کہ ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین, کہ اے زکریا تم کو بشارت ہو کہ تمہیں اللہ نے بیٹا دیا, اس کا نام زکریا ہے, اس کی قوم کیا ہے؟ وہ سید ہے, عظمت اس کی حضور ہے, اور منصب کیا ہے؟ نبوت ہے. یہ فرشتے کس سے کہہ رہے ہیں؟ جناب زکریا سے کہہ رہے ہیں. کب کہہ رہے ہیں؟ جب زکریا حالت نماز میں ہے, بیت المقدس کے اندر اللہ کی عبادت میں مشغول ہے. میں کہوں گا او فرشتوں تمہیں سلیقہ نہیں آتا, یہ نبی نماز پڑھ رہا ہے, اگر اس کی نماز میں خلل آ گیا تو اس کی ذمہ داری کون لے گا؟ آج ہم سے مسلمان کہتا ہے کہ صاحب علی نے حالت نماز میں ایک انگشتری دی تو علی کی نماز نہ رہی, علی کی نماز کمزور ہو گئی, تو مسلمان
مسلمانوں تم علی کی نماز پر اعتراض کرتے ہو. علی نے تو صرف ایک صدا سنی, صرف ایک صدا سنی. یہاں پر فرشتے کتنی باتیں, کتنا لمبا چیپٹر کہ یہ نبی, یہ سید, یہ حصور, یہ طیب, یہ طاہر, یہ معصوم اتنی دیر تک نبی سے بات کرتے رہے اور وہ نبی نماز پڑھتا رہا. تو مسلمان کہتا ہے کہ صاحب وہ تو نبی تھے, توجہ فرمائے گا, وہ تو نبی تھے. تو ہم کہتے ہیں خاموش, اگر وہ نبی تھے تو یہ ولی ہیں, وہ نبی تھے تو یہ ولی ہیں. اور پھر دونوں میں فرق تو دیکھو کہ زکریا وہ ہے کہ جس کو فرشتہ دینے آیا تھا, علی وہ ہے کہ جس سے فرشتہ لینے آیا تھا. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. دیکھیے میں نے آپ سے کہا کہ اس طرح نعرہ حیدری سے میں خوش نہیں رہتا ہوں. جب میں نہیں خوش تو مولا متقیان کیا خوش ہوں گے. دیکھیے عزیزان محترم, میری مجلس میں نہ لگائیے گا, لیکن میں جو فارمولہ بتا رہا ہوں دوسرے کی مجلس میں خوب لگائیے گا. جب تک نام علی, میرے ایک ایک لفظ پر توجہ رہے آپ کی, جب تک نام علی بلند آواز سے لینے کے عادی نہیں بنیں گے اس وقت جنت میں نہیں جا سکتے آپ. دیکھیں ممبر سے میں کہہ رہا ہوں اور میرے ایک ایک لفظ قید کیا جا رہا ہے, میں مکر بھی نہیں سکتا ہوں. جب تک, پھر دوہرا رہا ہوں میرے لفظوں پہ غور کیجئے گا, جب تک نام علی بلند آواز سے لینے کے عادی نہیں بنیں گے اس وقت تک جنت میں نہیں جا سکتے. آپ کہیں گے صاحب کیوں؟ اس لیے کہ روز محشر مسند قضاوت پر امیر کائنات مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام تشریف فرما ہوں گے. آپ آگے بڑھیں گے محبت لیے ہوئے, مولا کائنات آپ کو محبت کی خاطر پروانہ جنت دے دیں گے. اب یہ پروانہ جنت لیے ہوئے جنت کے دروازے پر پہنچیں گے. تو جب انسان اپنی منزل مقصود پہ پہنچنے والا ہوتا ہے تو کتنا بے قرار ہوتا ہے. ابھی ایک چھوٹا موٹا سفر کرتے ہیں, معلوم ہوا کہ ہمارے منزل تک ٹرین کو آنے میں 2-4 منٹ پہنچنے میں تاخیر ہے کہ انسان بے قرار ہو جاتا ہے, دل دھڑکنے لگتا ہے کہ بس آنے والا ہے, بس آنے والا ہے. تو وہ جنت کہ جس کے لیے ہم نے پوری زندگی صرف کر دی, دن رات جاگ جاگ کر کہ جنت مل جائے. اب انسان جب جنت کا پروانہ لیے ہوئے دروازے جنت پہ پہنچے گا تو جنت کا دروازہ کھلا نہیں ملے گا کہ جائے نکل جائیے آپ, بلکہ یہ بند ملے گا. اور جب بند ہوگا تو آپ دق الباب کریں گے. جب دق الباب کریں گے تو اندر سے رضوان پوچھے گا من انتا, تو کون؟ آپ کہیں گے ہم فلاں ابن فلاں ہیں. تو رضوان کہے گا کیا پروانہ جنت مل گیا؟ آپ کہیں گے اگر نہ ملتا تو آتا کیسے؟ تو پھر وہ پلٹ کے کہے گا جس نے پروانہ جنت دیا کیا تجھ کو چابی نہیں دی؟ اس لیے کہ اس میں تو تالا لگا ہے, اور وہ تالا کوئی دھات کا نہیں کہ جس کی چابی میرے پاس ہو. تب آپ اور بے قرار ہوں گے
कहता है फकुल बेसौतिन आला या अली, बुलंद आवाज से कह या अली। तब रिजवान कहता फकुल बेसौतिन आला या अली, बुलंद आवाज से या अली कहे, दरवाजा खुल जाएगा। अब अगर आप यहां आदी हैं तब तो वहां फौरन निकलेगा, और अगर आप आदी नहीं तो कहना चाहेंगे मगर निकलेगा नहीं, और जब निकलेगा नहीं तो फिर उधर ही मुतवज्जे होंगे। तो हिजाबे किबरियाई सी आवाज आएगी, ए मेरे बंदे तू क्या कहना चाहता है? आप कहेंगे परवरदिगार वो कहना चाहता हूं मगर निकलता नहीं। तो फिर आवाज एक कुदरत आएगी कि ए मेरे बंदे तूने दुनिया में या अली कहा नहीं, यहां मैंने कहने दिया नहीं। एक सलात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। अरे यार ऐसी नारे हैदरी लगाओ कि ये आवाज अर्शे इलाही तक पहुंचे। हजरत कानोदर की इस मजलिस का तारीखी नारा, अभी किबला ने कहा ना कि जन्नत के दरवाजे की कुंजी है, तो आइए हम यहीं बैठे बैठे जन्नत का दरवाजा खोलते हैं। नारा हैदरी। मिलजुल के अली अली। अली का जिक्र रुका है ना रुक सकेगा कभी, अली का जिक्र रुका है ना रुक सकेगा कभी, तमाम उम्र इसी में तमाम कर दी गए, लगा के हैदरी नारा अपनी महफिल में मुनाफिकीन की नींदें हराम कर दी गए, नारा हैदरी। अजीज़ान मोहतरम, इसको ऐसे न समझिएगा, एक बार या अली कहना गोया पूरे कुरान को आपने पढ़ लिया, पूरे कुरान को पढ़ लिया। लोग नारे और नामे अली से क्यों जलते हैं? इसलिए कि जो इस नाम से जलता है वो कोई और नहीं होता, वो शैतान की औलाद होता है। ना ना इसलिए कि जितना आप मौला का नाम लेंगे, सिर्फ यही नहीं, जहाँ भी, उतना ही आपका दिल पाक होगा, और जितना दिल पाक होगा उतना ज़्यादा आपके दिल में आले मोहम्मद आएंगे। इसलिए कि आले मोहम्मद कभी निजासत के ढेर पे नहीं आएंगे, इसलिए कि पाको पाकीज़ा मकाम पे आएंगे। तो आपको पाको पाकीज़ा बनना है, तो पाकीज़ा होने के लिए बस नामे अली, और एक बार नामे अली लेना
قرآن کا ثواب. دیکھیے قرآن کا پڑھنا اور ہے, آپ پڑھ کے ثواب لیتے ہیں, صرف ایک بار نام علی لیتے ہیں تو پورے قرآن کا ثواب. اس لیے کبھی میں نے پڑھا کہ جو کچھ پورے قرآن میں ہے وہ سورہ حمد میں, جو سورہ حمد میں, وہ بسم اللہ میں, جو بسم اللہ میں, وہ بے کے نقطے میں, اور مولا کہہ رہے ہیں نقطہ میں ہوں. تو عزیزان بہرحال تو اللہ کوئی بھی اگر کسی معصوم یا معصومہ کی پرورش کر دیتا ہے تو اللہ اس کو فوراً جزا دیتا ہے. جناب زکریا نے مریم کو پالا تو مطالبہ کیا, اللہ نے دیا بیٹا. اور کس کس نے پالا؟ جناب موسیٰ کو کس نے پالا؟ اور کوئی موسیٰ معمولی نہیں, اس لیے کہ سورہ انبیاء میں اللہ نے اپنے آخری رسول کو کسی نبی سے تشبیہ نہیں دی. اللہ نے کبھی نہیں کہا کہ محمد آدم جیسے ہیں, محمد نوح جیسے ہیں, محمد ابراہیم جیسے ہیں, محمد یحییٰ جیسے ہیں, محمد زکریا جیسے ہیں, محمد عیسیٰ جیسے ہیں, محمد سلیمان جیسے ہیں. نہیں, بس صرف اللہ نے محمد کو موسیٰ جیسا کہا. کہاں پر؟ سورہ مزمل, انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا. اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے تمہاری طرف ویسا رسول بھیجا جیسا رسول فرعون کی طرف بھیجا تھا. تو بھائی فرعون کی طرف کس کو بھیجا؟ موسیٰ کو بھیجا. ہماری طرف کس کو بھیجا؟ محمد کو بھیجا. تو بھائی محمد ہیں کیسے؟ جیسے موسیٰ. توجہ فرما رہے ہیں, یعنی مقام تشبیہ پہ موسیٰ کو رکھا, جبکہ موسیٰ بھی, لیکن چونکہ قرآن کے ذیل میں, اس آیت کے ذیل میں گفتگو کر رہا ہوں کہ موسیٰ کو مقام تشبیہ میں رکھا کہ محمد ان کے جیسے. توجہ فرمائے گا, تو جب موسیٰ ہے محمد جیسے, موسیٰ محمد موسیٰ جیسے, تو اب موسیٰ کیا ہے؟ تو موسیٰ کا زمانہ کتنا پرآشوب ہے کہ تمام سراغ رسانیاں چھوڑی گئی ہیں کہ خبردار کوئی بچہ نہ پیدا ہونے پائے. اس لیے کہ فرعون نے یہ حکم جاری کیا, یہ فرمان جاری کیا, اس لیے کہ وہ رب العزت بنا بیٹھا تھا, اپنے کو خدا کہہ رہا تھا, تو اس نے فرمان جاری کیا کہ خبردار کوئی بچہ نہ پیدا ہونے پائے. تاریخ بتاتی ہے کہ ایک دن میں 70,000 بچے قتل کیے گئے. لیکن یہ اللہ کی قدرت کو دیکھو کہ موسیٰ اپنی ماں کے شکم میں پل رہے ہیں لیکن کسی کو خبر نہیں ہے. تو اما جو اللہ ایک موسیٰ کو شکم مادر میں رکھ کر یہ رکھ دے تو کسی کو پتہ نہ ہو, تو اللہ اگر آخری امام کو پردے میں رکھ دے تو پھر حیرت کی کیا بات ہے؟ غور فرمائیں. تو اب اللہ کہہ رہا ہے کہ جناب موسیٰ ماں کی شکم میں ہیں, سراغ رسانیاں فرعون کی طرف سے چھوٹی ہوئی ہیں, خبردار کوئی بچہ نہ پیدا ہونے پائے. لیکن موسیٰ پیدا ہوئے, اور جب پیدا ہوئے تو مادر موسیٰ نے کہا پروردگار کیا کروں؟ کہا اس کو دریا کے حوالے کر دو. تفصیل نہیں جانا ہے, بس چند باتیں اور اس کے بعد میں اس کو تمام کر رہا ہوں. ادھر موسیٰ پیدا ہوئے, مادر موسیٰ نے حکم پروردگار کی بنیاد پر موسیٰ کو دریائے نیل کے حوالے کیا. ادھر یہ صندوق چلا اور جا کے فرعون کے دربار سے لگا. فرعون نے چاہا کہ لے, پیچھے ہٹا, آسیہ بڑھی, آسیہ کی آغوش میں آیا. ادھر جب آسیہ کی آغوش میں آیا تو اب جو صندوق